اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو 21 فرق سچے انبیاء اور جھوٹے مدعی نبوت کا گزر چکا۔ آج فرق نمبر 22 ہے کہ سچے انبیاء کی نبوت عطا ربانی ہوتی ہے، نبوت کسبی نہیں، یعنی منصب نبوت انسان اپنے مجاہدے سے، ذکر سے، وظیفے سے، مناجات سے، مال سے، دولت سے، خاندانی سرداری سے حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت ایک منصب الہی ہے اللہ پاک کی طرف سے، یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا کرتے ہیں۔ انسان کے چاہنے سے بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ پہلے یہ بحث بھی گزر چکی ہے کہ دل میں تمنا کرنا بھی حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد نبوت کی تمنا کرنے والے کو بھی بزرگوں نے لکھا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، چونکہ جب اللہ نے بتا دیا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے تو یہ تمنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ چلیے، نبی بنتا نہیں، نہ ہی خود سے نبی بننے کی چیز ہے۔ نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی اللہ بناتا ہے۔ جو خود سے نبی بن جائے یا بننے کی کوشش کرے وہ اول نمبر کا مردود ہے، اسلام سے خارج ہے۔ نبوت کسبی عمل نہیں، کسبی مطلب مجاہدے سے، ذکر سے، وظیفہ سے، نوافل سے، اس سے مجاہدے سے خوب اس سے نبوت نہیں ملتی۔ نبوت وحبی اور عطا ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، انسان کے چاہنے سے نہیں دیتے۔ جو خود سے نبی بنے وہ کذاب، دجال، لعین، مفتری، مردود، ملعون، منحوس اور غلاظت و نجاست کا ڈھیر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ جو خود سے نبی بن جائے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نبوت میں مجازی، ذلی، بروزی یہ کہتا ہے غلام احمد قادیانی کہ اصل تو حضور ہے، لیکن حضور نے اپنی مہر نبوت سے ہم کو نبی بنا دیا۔ یہ بات بھی بغیر دلیل کے ہے، یہ بات بھی باعث رد ہے۔ حضور نے فرما دیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ ذلی ہوگا، نہ بروزی ہوگا، نہ مجازی ہوگا، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں۔ جیسا کہ لکھا گیا کہ نبوت و رسالت محض اللہ رب العزت کا فضل و عطا ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی منصب نبوت رسالت کے لیے جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ اس منصب عظمیٰ سے سرفراز کیا جائے، یہ ہما شما کو نہیں ملتی، اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بنایا جا سکے۔ جب اللہ رب العالمین نے کائنات عالم کو بسانا تھا تو روز اول ہی انبیاء کی لسٹ اللہ رب العزت نے تیار کر دی، اور اس کے اول نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد الرسول اللہ۔ اب صف میں نبوت کے کوئی بھی شخص قیامت میں کسی کے نام کو ایڈ نہیں کر سکتا، اور نہ کسی نبی کو وہاں سے صف سے نکال سکتا ہے۔ نہ یہ کوئی کسبی چیز ہے کہ مجاہدہ یا ریاضت یا مناجات یا دعا یا مال و دولت یا جاہ و رتبہ سے حاصل کیا جا سکے یا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ ان چیزوں سے یہ حاصل، جیسے کہ ولایت ہے، آپ رات کو عبادت کیجئے، روئیے، مناجات کیجئے، اللہ آپ کو ولی بنا دے گا۔
جی تو ولایت مجاہدے سے ملتی ہے، ذکر اذکار عبادت سے ملتی ہے، لیکن نبوت نہیں ملتی۔ ہاں نبوت کا فیض ملے گا، آپ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کیجئے گا اتنے کمال درجے کی ولایت آپ کو ملے گی، لیکن نبوت نہیں ملے گی۔ نہ ہی خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری و مالداری سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ہر کس و ناکس کو ایسی جلیل القدر و نازک ذمہ داری پر اللہ رب العزت فائز کرتا ہے۔ جی اس کے لیے چنا جاتا ہے، اور چننے کے بعد ان کو قدسی صفات اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جی اس کے اندر کمینہ پن نہیں ہوگا، جیسے اس غلام محمد قادیانی کے اندر تھا۔ امام بغوی نے حضرت قتادہ، یہ سنیے اب ذرا غور سے، امام بغوی نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ بنو عبد مناف یعنی نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا، جس میں کبھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہے، لیکن اب وہ یوں کہتے ہیں کہ تم شرافت و بزرگی میں ہمارا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی خاتم النبی محمد الرسول اللہ آئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پھر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ان کا اتباع نہ کریں گے۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ کیوں کہا؟ کہ عبد مناف کے خاندان میں ہم مقابلہ کرتے رہے ان کا، انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ کر رہے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہمارے اندر ایک نبی ہے، ان پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اس نے قسم کھا لی کہ ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جب تک کہ خود ابو جہل کے خاندان میں وحی نہ آنے لگے۔ اب اللہ کیا جواب دیتے؟ سنو، جب تک خود ہمارے پاس ایسی ہی وحی نہ آنے لگے جیسی ان کے پاس آتی ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت 125 میں اس کا تذکرہ ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہ ابو جہل، جب تک کہ ہم کو ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ یعنی ابو جہل نے تمنا کی کہ ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ میرے خاندان میں بھی ایک نبی نہ آ جائے۔ قرآن نے یہ قول نقل کرنے کے بعد جواب دیا ابو جہل کو۔ کیا جواب دیا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع کو اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت و نبوت کس کو عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بیوقوف نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ رکھا ہے ابو جہل نے کہ نبوت و رسالت خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری اور مالداری کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ وقت ہے بیٹا؟ جی ہاں چلو، کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ نبوت اللہ تعالیٰ کی خلافت کا عہدہ ہے جس کا حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ کتنے ہی کمالات حاصل کر لینے کے بعد بھی کوئی اپنے اختیار سے یا کمال کے زور سے نبوت و رسالت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ خالص عطا ربانی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں یعنی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسالت و نبوت کوئی کسبی اور اختیاری چیز نہیں جس کو علمی عملی کمالات یا مجاہدہ اور ریاضت وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے۔ کوئی شخص مقام ولایت میں کتنی ہی اونچی پرواز کر کے بھی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ محض فضل الہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ فرمائے۔ اس لیے جتنی عبادت کیجئے اللہ کی ولایت ملے گی، نبوت نہیں ملے گی۔ بس بابا، باقی کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔